تلقین کی کہ اس کا شجرہ پاک ہے، یہ مرسلین میں سے ہے، یہ من المرسلین ہے، من الکافرین نہیں ہے۔ کائنات کے کسی مالک کو اس کے شجرے پہ دھوکہ نہ ہو۔ یہ آیا ہے ارحام مطہرہ سے، یہ آیا ہے اس صلب مقدس سے جس کے پاکی اور طہارت ہے۔ تبھی تو ہم نے اس کی پوری حیات طیبہ کی قسم کھا کر اعلان کر دیا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ ابھی اجالے کی قسم، ابھی اندھیرے کی قسم، تیرے رب نے کبھی تجھے تنہا نہیں چھوڑا، نہ کبھی تجھ سے ناراض ہوا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یقیناً اسی منزل پر مجھے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ جب پروردگار عالم نے اپنے نبی کو اس دنیا میں بھیجا تو وہ واحد پوری امت اسلامیہ کے لیے یہ فیصلہ کن بات ہے اس حوالے سے کہ میرے نبی نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء کا انکار نہیں کیا، اپنے آپ کو اس بنیاد پہ پیش نہیں کیا کہ میں نئی بات کوئی لے کر آ رہا ہوں، بلکہ یہی کہا کہ جو آدم سے عیسیٰ تک کا جو دین تھا اس دین کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی اپنی بنیاد اپنے کردار پر رکھ کر میرے رسول نے یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو ہم اسلام کی بنیاد قتل و غارت گری پہ نہیں رکھتے بلکہ اپنے کردار پہ رکھتے ہیں۔ اگر 40 سال کی ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی تم نکال کر پیش کر دو کہ ہم نے صداقت و دیانت کو، ہم نے تمہاری امانتوں کو، ہم نے تمہیں معاشرے میں اپنی صداقت کا پیغام نہیں دیا تو ہمارے رسول ہونے کا انکار کرو، ورنہ ہمارے کہنے پر اس خدا واحد کو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی۔ یہ میرا رسول ہے جس کے ہاتھ میں آ کر نہ بولنے والا پتھر بولنے لگے۔ بے شک، یہ میرے رسول کی طاقت ہے۔ بے شک۔ آج دنیا مقام علی کو سمجھی نہیں، غارت زدہ لوگ ہیں جو مقام علی کو نہیں سمجھ پائے۔ خدا کی قسم آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب علی کعبے میں آئے، علی کی پیدائش جب کعبے میں ہوئی تو جب رسول کے ہاتھوں میں آیا تو راویان نے لکھا کہ علی نے آگے رسول کے ہاتھوں میں جب رسول کے چہرے مبارک کو دیکھا اور جب رسول نے پہلی غذا کے طور پہ اپنی زبان علی کے منہ میں ڈال دی تو پھر علی نے کہا یا رسول اللہ قرآن سناؤ، انجیل سناؤ، کہ قرآن سناؤ، زبور سناؤ۔ کیا بات، یہ تھا میرے رسول کی زبان کا وہ معجزہ۔ سبحان اللہ، سبحان آج اللہ۔ دنیا یہ اعتراض کرتی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بولا تو کیسے بولا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ علی کی معرفت کو نہ سمجھنے والوں رسول کی معرفت کو سمجھو۔ یہ رسول وہ ہے جس کے ہاتھوں میں آ کر نہ بولنے والا پتھر بولتا ہے، اگر بولنے والا بچہ بولے تو کون سی تعجب کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے ہونے کا بیٹھنے کا ثبوت پیش کرنا۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ بس اسی منزل سے تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے تاریخ میں لکھا کہ 3 دن تک فاطمہ بنت اسد کعبے میں رہی، کعبے میں رہی 3 دن تک، اور 3 دن تک کھانا اللہ کی طرف سے آیا۔ سبحان اللہ۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پیدائش ہے وہاں تو غلاظت ہے، کعبہ پاک ہے، پاک ہے، بے شک۔ اس پاک گھر میں علی کا آنا کیسا ہے؟ اور بتانا یہ چاہوں گا کہ تمہاری پیدائشیں اور ہیں، علی کا آنا اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ اگر علی کے پیدا ہونے کے بعد کسی نے کعبے کو غسل دیا ہو، تاریخ کی کسی جھوٹی سے جھوٹی کتاب سے بھی ثابت کیا تو
ممبر پہ آنا چھوڑ دو بے شک کیا بات تو ہے، پھر کیا بات ہے۔ یہی سے تو منزلیں طے سبحان کرو اللہ یہی سے تو منزلیں طے کرو کہ ایک منزل وہ ہے جہاں اللہ اپنے اولو العزم پیغمبر کی ماں کو یہ کہتا ہے یا مریم اخرجی من البیت بے شک جو بیت المقدس کی چار دیواری تھی اس میں کچھ حجرے بنے ہوئے تھے ان میں سے ایک حجرے میں جناب مریم علیہ السلام کا قیام تھا جب عیسیٰ کی پیدائش کا وقت آیا تو حکم خداوندی ہوا مریم اب اس گھر کو چھوڑ دو مریم اب اس گھر کو چھوڑ دو یا مریم اخرجی من البیت اب مریم نکلی قرآن نے بتایا کہ ایک مشرقی مقام کے پاس جا کر عیسیٰ کی پیدائش ہوئی یہاں فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے آئی کعبے کی طرف وہاں مریم کہ مریم اب اس گھر سے نکلو اس لیے کہ بچے کی پیدائش کا وقت ہے تو پروردگار یہ دوہری پالیسی کیا ہے وہ بھی میرا نبی ہے صاحب کتاب نبی ہے مقدسہ خاتون ہے اولوالعزم رسول ہے ادھر علی کی ماں کو کہتا ہے کہ کعبے میں آ ادھر عیسیٰ کی ماں کو کہتا ہے کہ باہر نکلو تو پروردگار عالم نے اس کا جواب یہ رکھا کہ دیکھو میں ہوں حکمت والا بہتر جانتا ہوں کہ اسے لوگ کہیں گے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے اگر آج مریم سے اس حجرے میں عیسیٰ پیدا ہو گیا تو عیسائیوں کے لیے اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہوگی کہ خدا کا بیٹا تھا تو خدا کے گھر میں آیا تو میں نے اپنی توحید بچائی عیسیٰ کو مشرقی مقام کے در پیدا کر کے اور یہ علی غالب و نصیری اسے خدا کہیں گے ان کے منہ پہ تالا لگا کے یہ پیغام دیتا ہوں کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یہاں مریم قرآن نے لکھا کہ جب تک عیسیٰ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے کھانا آتا تھا قرآن نے ذکر کیا آپ کے خالو جناب زکریا علیہ السلام جب آپ کے پاس آتے تو کہتے مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا تو آپ کہتے کہ یہ کھانا اللہ کی طرف سے آتا ہے سبحان اللہ تو پروردگار عالم اب مریم نے عیسیٰ کو جنم دیا اب حکم ہوا قرآن میں مریم وہ جنت سے آتا ہوا کھانا رک گیا ہے اب ایسے کرو یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کی ٹہنی کو ہلاؤ اور کچھ خون میں گریں گے انہیں اٹھا کے کھا لینا پروردگار یہ پالیسی کیسی تبدیل ہو گئی کہ کل تک تو تیری طرف سے رزق آ رہا تھا مریم کو اب کہتا ہے زچگی بھی ہے بچہ بھی ہے کمزوری کا بھی عالم ہے ایسے عالم میں اب یہ کہہ رہا ہے کہ خود محنت کر کے کھولنے کے درخت کو ملاؤ اور کھولنے کو کھاؤ تو بتانا یہ چاہتا تھا وہ پروردگار عالم کہ عیسیٰ کی محبت اگر اللہ کی محبت ہوتی تو وہ رزق آتا رہتا اللہ اکبر اگر عیسیٰ کی محبت اللہ کی محبت ہوتی تو وہ رزق آتا رہتا مریم کل تک اللہ کی محبت میں تھی اس لیے اللہ کی طرف سے رزق آتا رہا جب عیسیٰ کی محبت بھی مریم کے دل میں پیدا ہو گئی تو اس وقت وہ آتا ہوا رزق رک گیا ابھی مجھ سے پہلے میرے بھائی نے کہا کہ علی کا ذکر عبادت ہے اگر علی کا ذکر عبادت نہ ہوتا تو ذکر علی کا عبادت اللہ کی خدا کی قسم کمال ہو گیا اگر علی کا ذکر
अल्लाह की इबादत न होता तो फिर फातिमा बिन्ते असद 3 दिन तक काबे में न रहती। क्या बात, क्या बात, क्या बात, अल्लाह की तरफ से खाना न आता, क्या बात। वहां आना ये बता रहा है, वहां रिज़्क़ का आना ये बता रहा है कि इनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। बेशक, बेशक। और यही तो मंजिलें तय हुई। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। आखिरी मैसेज आपको आज के इस दिन के हवाले से ये देना चाहूंगा कि जहां कायनात के आलम में मिल्लत इस्लामिया के पास मेरे रसूल की जुबान से निकली हुई ये हदीस मुबारका, अना मदीनतुल रही वालियन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसके दरवाजे हैं। बेशक, बेशक। यकीनन ये हदीस मुबारका मिल्लत इस्लामिया के लिए भी और तमाम मज़ाहिब आलम के लिए भी एक पैगाम है बेशक। कि देखें हमारे यहाँ दर एक है, अल्लाह वाह, हमारे यहाँ दर एक है, शहर एक है, दर अली का है, शहर शहर मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही वजह है कि इन आस्थानों में जितना भी जिक्र अली अली करके होता है, तमाम कायनात मिलकर भी, तमाम उल्मा मिलकर भी उतना जिक्र नहीं कर पाते जितना जिक्र इन आस्थानों पे होता है। इसलिए कि ये आस्थाने दर हकीकत बराह रास्त अली की बहुत से वाबस्ता है। बेशक, बेशक, बेशक। और बगैर अली की मोहब्बत के किसी को पीरी या विलायत नहीं मिलती। इसलिए कि ये बहुत सख्त थी मेरे रसूल के जमाने से। ये कुरान के औलाद की सदाकत थी कि अल्लाह ने बरकता के रसूल बता दे। एक अल्लाह वली है, एक उसका रसूल वली है और एक वाली वली है जो हाथ के रकू में सकात देता। बेशक। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे जनाब हसानुद्दीन बसरिया साहब जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट तशरीफ लाए बाबा जी की बारगाह आस्थाना उवैसिया में। और एक बात आपसे करता जरूर कि इन्होंने आखिर में जो कहा कि ये आस्थान हकीकत में जब से इस आस्थाने से हमें मुंसलिक हुए हैं, मेरा और आपका ये ईमान होना चाहिए कि यहाँ पे आके आपके दिल की हर मुराद, आपके मन की हर मुराद इंशाअल्लाह पूरी होती है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। और इस तकरीर के दौरान जनाब हमारे मोहतरम पीर सैयद मोइन मंसूर शाह गर्देजी साहब तशरीफ लाए। इनका भी उस मुबारक इनके बड़े बाजाब अब्दुल कादिर गर्देजी साहब का भी हमें माह अप्रैल में है और इस बार अवैसियों में भी वहाँ पे डेरा लगाना है। उस मेले में अवैसियों का भी एक डेरा होगा जहाँ पे तो शाह साहब की तरफ से तमाम आस्थाने के लोगों को जितने भी यहाँ के आते हैं उस मेले में 4 अप्रैल को उनका मेला है और वहाँ पे भी हमारा जन्म डेरा होगा आस्थाना अवैसिया का। तो आप सब लोग वहाँ पे नसीब है। और अब मैं दावा दूंगा आज के हमारे जो